امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کا ہمارا ٹاپک، جیسے آپ نے تھمبنیل میں دیکھا ہوگا، کہ ذکر روحی کے متعلق ہے۔ یہ ذکر روحی کیا ہے؟ روح کا ذکر کس چیز کا نام ہے؟ آج ہم اس پہ ڈسکس کریں گے۔ ویسے جب بھی کوئی مرید اپنے مرشد کے پاس بیٹھتا ہے تاکہ اس کو لطائف کا سبق ملے، اور اس کے جو بھی لطیفے ہیں، لطیفہ نفس، قلب، سر، روح، یہ سارے لطیفے ہیں، ان کو اجاگر کرنے کے لیے مرشد ذکر اذکار دیتا ہے۔ تو ذکر روحی بھی کہتے ہیں کہ اپنے روح کو بیدار کرنے کے لیے، یا لطیفہ روح کو بیدار کرنے کے لیے ذکر روحی دیا جاتا ہے تاکہ وہ بیدار ہو جائے۔ تو پہلے جو کنونشنل یا ٹریڈیشنل جو بات مروجہ جو معاشرے میں بات ہے، جو مختلف سلاسل میں بتائی جاتی ہیں، پہلے میں وہ بتاؤں گا، اس کے بعد میں اپنی فہم آپ لوگوں کے سامنے رکھوں گا۔ آپ اپنے حساب سے جو بھی آپ کو بہتر لگے وہ فیصلہ کیجیے گا۔ دیکھیے، میرا جو خیال ہے اس کو میں بعد میں، لیکن پہلے میں آپ کو وہ چیز بتاؤں گا جو مروجہ ہے۔ دیکھیے، مروجہ یہ چیز ہے کہ ذکر روحی لطائف روح کو بیدار کرنے کے لیے جو صوفیہ اکرام یا صوفیزم کے جو سلاسل ہے، چاروں سلاسل، ان میں بتائے جاتے ہیں۔ آپ اپنے کسی بھی مرشد کے پاس جائیں گے تو وہ آپ کو ذکر دے گا، آپ کو کہے گا کہ اس ذکر کو بار بار دہراتے رہیں، اور 50-60 ہزار مرتبہ جب کی ضربیں آپ لگائیں گے تو آپ کا روح بیدار ہو جائے گا، لطیفہ روح بیدار ہو جائے گا۔ اب ذکر جو کامن ذکر بتایا جاتا ہے وہ یا اللہ کا، مختلف جیسے میں نے کہا سلاسل ہے، لیکن جو کامن بتایا جاتا ہے، کوئی الا اللہ بھی کہتا ہے، کوئی یا اللہ بھی کہتا ہے، تو یا اللہ زیادہ تر بتایا جاتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ یا اللہ اگر آپ ذکر کرتے رہیں، چاہے وہ میڈیٹیشن فارم میں ہو یا چلتے پھرتے آپ یہ ذکر کریں، یا نماز سے پہلے اور بعد میں درود شریف پڑھ کے آپ یہ ذکر کریں گے، تو آپ کا ذکر جو آپ کا لطیفہ روح ہے وہ بیدار ہو جائے گا، اور اس میں آپ کو کلرز بھی نظر آئیں گے، اور اس کے اپنے ایک فوائد بتاتے ہیں جو بھی ہے ان کی چیزوں کے بارے میں۔ اگر آپ ڈسکس زیادہ ڈیٹیل میں جانا چاہیں گے تو اس پہ بھی میری لطائف پہ بھی میری بہت ساری ویڈیوز ہیں، جس میں ہر ایک لطیفے پہ میں نے ڈسکس کیا ہے، ان کے کلرز کے بارے میں، ان کے ان کا جو ریلیشن ہے، کس عالم سے ریلیشن ہے، اس کے بارے میں بھی میں نے بتایا ہے۔ میں نے یہ بھی بتایا ہے کہ اس کو اجاگر کرنے کے بعد کیا علامتیں آتی ہیں اور کیا فائدے ہیں، اور کس طرح کون سا ذکر ہوتا ہے۔ لیکن ذکر روحی جو ہے، اس کو میں جب کہتا ہوں کہ اس کو اجاگر کرنے کے لیے کون سا طریقہ ہے، تو یہ یا اللہ کا ذکر بتایا جاتا ہے۔ تو یہ ایک مروجہ ہے۔ لیکن اب آتے ہیں ہم اپنی طرف، میرا فہم کیا کہتا ہے۔ ضرور نہیں کہ آپ اس سے متفق ہیں، آپ اپنی رائے رکھ سکتے ہیں، میں اپنی رائے رکھ رہا ہوں، لیکن ایک مرتبہ سن ضرور لیں، کیونکہ یہ میرا حق ہے کہ میں اپنی بات آپ لوگوں کے سامنے رکھوں۔ تو میری جو طریقہ کار ہے چیزوں کو سمجھنے کا، میں ٹرم ٹو ٹرم سمجھنے کی کوشش کرتا ہوں۔ ذکر اور روحی، ذکر لفظ ہے یہ بھی عربی کا، روح بھی عربی کا لفظ ہے۔ اب ذکر کا مطلب ہے یاد دہانی کرنا، کسی چیز کو یاد کرنا، کسی کے بارے میں ڈسکس کرنا، نصیحت، ایڈوائس، یہ ساری ذکر کے زمرے میں آ جاتی ہیں چیزیں۔ دوسرا لفظ ہے روحی، روح مطلب روح، اپنا جو انسان کے جسم میں روح ہے۔ انسان مرکب ہے 3 چیزوں کا، روح کا، جسم کا، اور سینسز، خیال کا۔ تو یہ ذکر ہے روح کے بارے میں۔ اب روح کیا کہتا ہے، روح کو کس طرح اجاگر کیا جاتا ہے، اس کا ذکر کیسے ہوتا ہے، اس سے کیا ہوگا، یہ میں اپنی فہم بتاتا ہوں۔ میں کہتا ہوں کہ ذکر جو نصیحت ہے، جس سے اللہ تعالیٰ نے خود ذکر کہا ہے، وہ ہے قرآن۔ ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قرآن، یہ جو ذکر ہے یہ ہم نے نازل کیا، یہ آیت ہے کہ ذکر کو ہم نے نازل کیا، اور ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ تو یہ جو ذکر ہے اس کو ہم قرآن سمجھتے ہیں، اور قرآن میں کیا ہے، نصیحتیں، ڈو اینڈ ڈونٹس۔ کیا آپ کو بتایا جاتا ہے کہ یہ کرنا ہے، یہ نہیں کرنا، شراب نہیں پینا، سچ بولنا ہے، جھوٹ نہیں بولنا، ملاوٹ نہیں کرنی، دھوکے بازی نہیں کرنی، وعدہ کرنا ہے تو وہ پورا کرنا ہے۔ تو یہ جو اصول ہے،
ان کو یاد دہانی کرنے کے لیے اللہ کو یاد کرنا پڑتا ہے، قرآن کو پڑھتے ہیں تو یہ چیزیں یاد دہانی ہوتی ہیں. تو یہ روح میں بسانا ہے اپنے. جب آپ اپنے روح میں ان چیزوں کو بسا دیں گے تو آپ کا روح جو ہے وہ اس سے تر ہو جائے گا. جیسے زبان کسی ذکر سے تر ہوتی ہے تو اس طرح روح کو بھی ذکر سے تر کرنا ہے. تو جب یہ آپ کا جو روح ہے یہ ان چیزوں سے تر ہو جائے گا، جیسے ایک لاشعوری طور پہ چیزیں ہوتی ہیں وہ شعور سے لاشعور میں کنورٹ ہوتی ہیں، کہ آپ ایک چیز کرتے رہتے ہیں اپنی پریکٹس. میں ہمیشہ مثال دیتا ہوں سائیکل کا. سائیکل آپ نے چلائی شروع میں سیکھی، لاشعوری طور پہ آپ اس کو بیلنس کرنے سیکھا آپ نے، اور اب جب چلاتے ہیں تو کوئی بیلنس کی ضرورت ہی نہیں ہے. آپ بالکل جب بیٹھ کے اور ایک پیڈل چلائیں گے تو وہ چلنا شروع ہو جائے گی. تو اس کا آپ کے سب کانشیس مائنڈ میں وہ چیز بیٹھ گئی. تو اسی طرح آپ کو سب کانشیس مائنڈ میں یہ ذکر بٹھانا ذکر روحی ہے. جب آپ نے یہ ساری چیزیں اپنے سب کانشیس میں بٹھا دی، جو بھی عمل کریں گے، اب آپ اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ جب آپ عمل کریں گے تو سب کانشیسلی وہ چیز آپ کو روکے گی، غلط کام سے روکے گی، کیونکہ آپ کے سب کانشیس میں وہ ذکر بیٹھا ہے، وہ اللہ کا کلام بیٹھا ہوا ہے. تو ذکر روحی کا مطلب اللہ کا کلام اپنے روح میں تر کر دینا، اس میں اس کو بسا دینا، ضم کر دینا. میں یہ لفظ اس لیے استعمال کر رہا ہوں کہ یہ سادہ لفظ ہیں تاکہ آپ ان کو سمجھو. تو یہ میرا فہم ہے. اگر اس میں آپ کا اختلاف ہے، آپ اختلاف رکھ سکتے ہیں جیسے میں نے پہلے کہا. تو جو بھی اس پہ آپ کو اگر چیز سمجھ میں نہ آئی ہو، یا آپ کا جو بھی سوال ہو، یا آپ مجھے میری اصلاح کے لیے اگر کچھ کہنا چاہتے ہیں تو ضرور کمنٹ کیجیے گا، مجھے انتظار رہے گا. اپنا بہت خیال رکھیے. اللہ نگہبان.